أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب روشن واز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان کی حق تلفی نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو. لوگوں، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو. اب ان آیت کریمہ کی تشریح. مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اس کے نام پر ایک بستی بھی ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا. ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے. یہ ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا اور یہاں کے لوگ خاصے خوشحال تھے. رفتہ رفتہ ان میں کفر، شرک کے علاوہ بہت سی بدعنوانیاں رواج پا گئی تھیں. ان کے بہت سے لوگ ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے. بہت سے زور آور لوگوں نے راستوں پر چوکیاں بنا رکھی تھی جو گزرنے والوں کو زبردستی ٹیکس وصول کیا کرتے تھے. جو کچھ لوگ ڈاکے میں بھی ڈالتے تھے. نیز جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے نظر آتے انہیں روک دیا کرتے تھے اور تنگ کیا کرتے تھے. ان کی بدعنوانیوں کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب. شعیب علیہ السلام کا اصلی نام سریانی زبان میں یورن تھا. مدین کا لفظ قبیلے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور شہر کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ مقام معان کے قریب ہے جو حجاز کے راستوں میں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ مدین کے چشمے پر پہنچا تو وہاں ایسے لوگ پائے جو اس چشمے سے پانی لے رہے تھے. یہ اصحاب ایکا سے مراد ہے جن کا انشاءاللہ قریب آگے جا کر ذکر ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں. تمام رسولوں کی یہی تبلیغ ہوا کرتی تھی. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تکمیل حجت آ چکی. شعیب علیہ السلام لوگوں کو ان کے معاملاتی کاروبار میں ہدایت کیا کرتے تھے کہ ناپ تول صحیح رکھو، لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، دوسروں کے مال میں خیانت نہ کرو، ناپ تول میں چوری سے کمی کر کے کسی کو
دھوکہ نہ دو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، یہ بڑی زبردست تنبیہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرماتا ہے کہ وہ قوم سے کہہ رہے ہیں، شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی فصیح و بلیغ الفاظ میں بات کیا کرتے تھے اور استعارے کے استعمال کیا کرتے تھے اور نصیحت کرتے تو کنایہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، میرے مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے رب العالمین، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا تمام ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، تمام شہداء کرام، تمام صحابہ، مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچا۔ خصوصاً بالخصوص ہمارے جتنے بھی گروپ کے اندر جو لوگ سن رہے ہیں، جن کے جو بھی بزرگ والدین جو انتقال کر چکے ہیں میرے مولا، ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ میرے مولا ہمارے اس گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما۔ جتنے لوگ میرے مولا اولاد کے لیے پریشان ہیں، میرے مولا جو بیٹیوں کی